اگر اللہ ہمیں دکھا دے وہ چیز جو ابھی ہوئی ہی نہ ہو لیکن ہونے والی ضرور ہو، ایک ایسا شخص جو راستے پر نہیں چلتا بلکہ اللہ کے حکم سے راستہ اس کے لیے بنتا ہے، جو وقت کا بندہ نہیں وقت کی قید سے آزاد تھا۔ قرآن کے لفظ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، صرف ایک بندہ، نہ فرشتہ اور نہ جن، اور پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کچھ سیکھو۔ وہ انسان تھے حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا، ایسا علم جو سب کو نہیں دیا جاتا۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ان زمینوں سے جہاں قوم بنی اسرائیل رہتی تھی۔ یہ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان کے علاقے میں رہتے تھے، جارڈن دریا کے کنارے۔ یہاں کے لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اکثر ان کے دلوں میں غرور اور ان کی سوچ کا بوجھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، مگر ہمیں کب اپنی زندگی جینے کو ملے گی؟ اور یہ وہی قوم تھی جسے اللہ نے فرعون سے نجات دی، لیکن پھر بھی یہ قوم شکر کے بجائے سوال اور شکایت میں مشغول رہتی۔ دن گزرتے گئے، تم لوگوں نے اللہ کے معجزے دیکھے، سمندر چیرتے دیکھا، آسمان سے رزق اترتے دیکھا، پھر بھی تمہارے دل بھرتے نہیں۔ ہم سمجھدار ہیں، ہمیں ہر بات پر اندھا یقین کرنے کی عادت نہیں۔ اور بنی اسرائیل کی قوم اپنی روزمرہ کی زندگی اور چالاکی میں مصروف رہیں۔ سب کچھ زمین اور سمندر کے درمیان ایک عجیب تسکین پہ چل رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا راز بتایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ سے بھی باہر تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرے بندوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہے جو تم سے بھی زیادہ ہے، اس کی تلاش کرو اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں حیرانگی ہوئی، ایک نبی اور پھر ان سے بھی بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا ہو۔ اللہ نے کہا، ایک مچھلی لو اور سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں وہ راہ میں مچھلی نشانی بن کر تمہیں اس بندے تک لے جائے گی۔ اور یہیں سے وہ سفر شروع ہوا، بنی اسرائیل کی بستیوں سے لے کر سمندر کا سفر۔ یہ بظاہر بہت دور کا سفر تھا، لیکن اصل میں یہ علم اور راز کا سفر تھا۔ دن رات کا فرق مٹا، ریگستان گزرا، پتھر گزرے، تھکان جسم میں اتر چکی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ جگہ آ گئی جہاں دو سمندر ملتے ہیں، ایک عجیب سی خاموشی، پانی کا وہ شور جو دل کے اندر تک گزر جاتا ہے۔ اور پھر اس مچھلی نے زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور سمندر میں ایسے چلی گئی کہ جیسے پانی نے اس کے لیے راستہ بنا لیا ہو۔ یہی وہ نشانی تھی کہ جہاں اللہ کا وہ بندہ ملنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہاں ڈھونڈنے لگے اور تھوڑا آگے نکل گئے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق پانی کے درمیان ایک راستہ بن گیا اور اس راستے سے ایک نورانی شخص باہر آئے۔ یہ تھے اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام کہیں بھی واضح طور پر نہیں بتایا گیا۔ نام خضر علیہ السلام ہمیں حدیث اور تفسیر سے ملتا ہے، یعنی قرآن نے شخصیت نہیں، ان کے علم اور مقام کو ہائی لائٹ کیا تاکہ دنیا سمجھ لیں کہ علم اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں ڈھونڈے واپس اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، ایک ایسا شخص کہ جس کا چہرہ عام تھا لیکن علم آسمان سے بھاری۔ کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایک گہری نظر سے، جیسے وہ ان کے آنے کا انتظار ہی کر رہے ہو۔ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ، چلو۔ یہیں سے وہ سفر شروع ہوا جہاں ظاہر میں سب کچھ غلط تھا، لیکن اندر
ہر چیز اللہ کے حکم سے ٹھیک، اور جہاں صبر سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک چھوٹی سی کشتی ملی، غریب مچھیروں کی کشتی، جو روز اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال کر سمندر سے مچھلیاں پکڑتے۔ غریب لوگ مگر دل سے امیر۔ ہو رہی ہے۔ ہاں بس اسے یہاں بانٹ دو، ہمیں نکلنا چاہیے۔ آئیے ہماری کشتی میں سفر کر لیجئے، ہم کچھ نہیں لیں گے، بس دعا کر دینا۔ انہوں نے بنا کسی لالچ کے اللہ کے دو بندوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور کشتی سمندر میں آگے بڑھی۔ پانی نیچے سے گہرا، آسمان اوپر سے بوجھل اور ہواؤں میں عجیب سی گھبراہٹ، اور پھر اچانک خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بنا کچھ بولے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ سمندر کے بیچ ٹوٹی ہوئی کشتی اور موسیٰ علیہ السلام کا دل غصے سے بھر آیا۔ کشتی ٹوٹی ہوئی مگر ڈوبی نہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے کنارے پر لگی۔ کشتی سے اترنے کے بعد دونوں ایک شہر کی طرف چل پڑے، ریت اور پتھر کا شہر، کہ جہاں بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک لڑکا ہنستا ہوا بھاگ رہا تھا۔ خضر علیہ السلام رک گئے اور اس بچے کو غور سے دیکھنے لگے، اور اچانک اس بچے کو پکڑا اور ایک ہی پل میں اس کی جان لے لی۔ پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہوئے اور وہ دونوں آگے نکل گئے۔ بھوک، پیاس، تھکان اور ایک سخت مزاج گاؤں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، ہم مسافر ہیں، ہاں کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ مگر گاؤں والوں نے منہ پھیر لیا۔ یہاں کوئی مہمان نہیں پالا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد خضر علیہ السلام نے ایک گھر کی جھکتی ہوئی دیوار دیکھی جو کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ پھر انہوں نے اس دیوار کو صحیح کیا تاکہ وہ گرے نہیں، اور وہاں سے جانے لگے۔ یہ لوگ ہمیں بھوکا رکھ رہے ہیں اور آپ ان کے لیے مفت میں کام کر رہے ہو، کم سے کم پیسے تو لے لیتے۔ بس ہے موسیٰ، اب میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ سمندر کی ہوا، شام کا وقت تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سوالوں کے طوفان۔ موسیٰ، اب میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم نے دیکھا وہ اصل میں تھا کیا۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی روزی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر میں کشتی کو نہ توڑتا تو وہ بادشاہ ان سے سب کچھ چھین لیتا اور وہ لوگ فقیر ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا۔ پہلی بار ظلم رحمت بننے لگ گیا۔ جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے، وہ بڑا ہو کر کفر اور بغاوت میں ڈوب جاتا۔ میں اس دن کو لعنت بھیجتا ہوں جب میں اس گھر میں پیدا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز قتل لگ رہی تھی وہ اصل میں دو ایمان والوں کا امتحان اور انہیں ایک نیک بیٹا ادا کرنے کا حکم تھا۔ جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا اس کے نیچے دو یتیم بچوں کے لیے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ جب تک وہ بچے جوان نہ ہو جائیں ان کا مال محفوظ رہے۔ جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میرے رب کا سکھایا ہوا علم تھا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ علم صرف وہ نہیں کہ جو کتابوں میں ہوتا ہے، کچھ علم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ تمہاری زندگی میں بھی کبھی کوئی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز تم سے چھین لی جاتی ہے، اور کبھی تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، لیکن شاید وہی تمہاری بچاؤ اور تمہاری رحمت ہوتی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا راز یہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اصلی راز یہ ہے کہ کیا تم اپنی آنکھوں پر یقین رکھتے ہو یا اپنے رب کے علم پر۔